بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کا چیپٹر علم کی فرضیت اور فضیلت پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سے 2 طرح کے سوالات آتے ہیں، لانگ کوسچنز بھی آتے ہیں اور شارٹ کوسچنز بھی آتے ہیں۔ اس میں ہم 2 لانگ کوسچن ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے علم کی فرضیت اور فضیلت والا چیپٹر پڑھنا ہے۔ ایک کوسچن اس میں سے جو بنتا ہے وہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کریں۔ اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہم نے علم کا معنی جاننا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا اور آگاہ ہونا، کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جان لینا، اس چیز کا علم کہلاتا ہے۔ جس طرح بچہ چھوٹا ہے، جب وہ بچہ چھوٹا دنیا میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے نام یاد کرتا ہے، پھر اپنے والد کو پہچانتا ہے، اپنی والدہ کو پہچانتا ہے، تو یہ جاننا اور آگاہ ہونا یہ علم کہلاتا ہے۔ احسانات خداوندی، اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم ان احسانات کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین اور آسمان بنائے، اس آسمان اور زمین میں ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے وسائل فراہم کیے، چیزیں فراہم کیں۔ اناج اللہ تعالیٰ نے اگایا، اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، غذا پیدا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں انسان کے اوپر۔ اب ان احسانات کی وجہ سے، ان احسانات میں سے ایک احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے۔ وہ علم عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وہ انبیاء آئے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اپنے اپنے وقت میں، اس دور کی ضروریات کے مطابق۔ دیکھتے ہیں قرآنی آیات سے علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ بے شمار قرآنی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ پورا قرآن پاک ہی علم اور معرفت کا خزانہ ہے۔ دیکھتے ہیں نمبر 1، پہلی وحی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سورہ علق کی 1 سے لے کر 5 تک آیات نازل ہوئی تھیں، اور ان آیات میں بھی علم کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ علم کا ہی حکم دیا گیا انہی 5 آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تیسری آیت، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کا جائزہ لیں تو یہی ان کی بعثت کا مقصد ہے کہ وہ تشریف لائیں اور
ہر نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ دنیا میں چیزیں بنتی گئیں، ان چیزوں کا علم لوگوں کو آتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا علم کی وجہ سے، انسان نے نئی نئی ایجادات کی ہیں علم کی وجہ سے۔ تو انسان کو وہ بات سکھائی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو انسان کے لیے بنیاد کس بات کو بنایا؟ علم کو۔ اس کے بعد آگے حصول علم کی دعا، یہ ہماری دوسری آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم فرمائی دعا، کیا محبوب آپ یہ دعا کیا کریں، وہ دعا کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر 114 نمبر آیت میں وہ دعا موجود ہے۔ فرمایا کل رب زدنی علما، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا کیا کریں کیا؟ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں نفع دینے والے علم کی دعا فرماتے رہے، یا اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دے، جو فائدہ دے۔ یہاں تک 2 آیات ہم نے دیکھی ہیں۔ آئیے اب ہم دوسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ اہل علم کا مرتبہ، جو اہل علم ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ کبھی بھی علم والا شخص اور جاہل شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والا جو ہے اور جاہل جو ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ جاہل اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن علم والا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا ہوتا ہے یا جتنی کوشش سے وہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اہل علم جو ہیں اور جو جاہل ہیں وہ برابر آپس میں ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد، ہمارا 4تھ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقصد کو بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری امت میں، میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتکا، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، قرآن پاک پڑھے اور انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور دنائی کی باتیں بتائے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنانا، دوسرا وصف کتاب کی تعلیم دینا، اور تیسرا وصف حضور علیہ السلام کا جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دینا ہے، حکمت سکھانا ہے۔ تو اب یہ تینوں باتیں واضح کر رہی ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ بنیادی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی علم بتائی گئی، قرآن مجید کا علم بتایا گیا، آیات کو پڑھ کر بتانا بتایا گیا، اور حکمت کی باتیں، اس میں جو راز کی باتیں ہیں ان کو سکھانا بتا دیا گیا۔ 5واں پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری باری آتی ہے اہل تقویٰ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا کو، تقویٰ کہتے ہیں ہر وقت انسان یہ سوچتا رہے، ذہن میں یہ بات رہے، دل میں یہ بات رہے کہ اگر میں تنہائی میں ہوں تب بھی میرا رب میرے حال سے واقف ہے، اگر میں لوگوں کے درمیان ہوں تب بھی میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے۔ اس کیفیت کو جاننے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی نشانی بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہوتے ہیں، یعنی جنہیں علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی آگاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آگے ہماری آج کے جو لیکچر کا حاصل بحث ہے وہ کیا ہے؟ علم انسان کے لیے روشنی ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان اگر تقسیم کرے گا تو وہ ہمیشہ بڑھ جائے گی، کبھی کم نہیں ہوتی. آپ کے پاس بیٹا اگر پیسے ہیں، 10,000 روپے ہیں، 20,000 روپے ہیں، اگر آپ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، خرچ کرنا شروع کر دیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، جب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو 2 کو بانٹیں، 10 کو بانٹیں، 50 کو بانٹیں، 100 کو بانٹیں. آپ جتنوں کو چاہیں بانٹتے جائیں، جتنوں کو چاہیں تعلیم دیتے رہیں، ہمیشہ علم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ نہ ختم ہونے والی دولت ہے، اس لیے کہتے ہیں علم ایک لازوال دولت ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو علم سے ہوتی ہے. علم انسان کو اللہ کی ذات کی پہچان کرواتا ہے. علم انسان کو اس بات کی طرف آگاہی دیتا ہے کہ یہ دنیا کی تخلیق کس نے کی. تو واضح ہو جائے گا اگر انسان کو علم ہوگا فوراً انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے. علم سے انسان ایمان کی حقیقت کو جان جاتا ہے، ایمان کی حلاوت کو جان جاتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. علم کی وجہ سے انسان قرآن پاک کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، قرآن پاک کی معلومات حاصل کر لیتا ہے، قرآن پاک کے اندر چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں جان لیتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی انسان کو زمین اور آسمان میں پرکھنے کا حکم دیا گیا، تدبر کرنے کا حکم دیا گیا، غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان زمین اور آسمان میں غور کرے اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ان چیزوں تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیٹا علم کی بدولت حاصل ہوتی ہیں. اگر انسان کو علم نہ ہو تو پھر انسان اپنی بھی پہچان حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان حاصل نہیں کر سکتا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا کوشچن ہے. اگر ہم کوشچن دیکھیں تو ہمارا کوشچن ہے علم کی اہمیت اور فضیلت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں. اس کے آنسر میں پہلے کا معنی لکھنا ہے، اس کے بعد احسانات خداوندی کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد قرآنی آیات سے علم کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ چند آیات ہم نے دی، 5 آیتیں ہم نے لکھی ہیں. اب انہی آیات کے بارے میں ممتحن ہم سے جو شارٹ کوشچن پوچھتا ہے یا ایم سی کیوز پوچھتا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. علم کا لفظی معنی کیا ہے؟ جاننا اور آگاہ ہونا. علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا اس چیز کا علم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ضروریات زندگی فراہم کرنی کی انسان کو، غذا پیدا فرمائی، پھل پیدا فرمائے، اجناس دالیں وغیرہ پیدا فرمائی. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. پہلی وحی میں کس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو پہلی وحی میں انسان کو علم حاصل کرنے کا تذکرہ کیا گیا، پڑھنے کا ذکر کیا گیا. پہلی وحی میں کون سی آیات نازل ہوئی تھیں؟ یہ آیات ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. کس سورت کی آیات نازل ہوئی تھیں؟ سورۃ العلق کی. کتنی آیات نازل ہوئی تھیں؟ پہلی 5 آیات. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی گئی؟ قرآن پاک میں کیا دعا تعلیم فرمائی گئی؟ یہ دعا ہے قل رب زدنی علما. اس طرح یہ سوالات آتے رہتے ہیں. اہل علم کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اہل علم، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ امت کو تعلیم دینا.
یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا۔ اہل تقوی کون لوگ ہیں؟ علماء۔ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء۔ بیٹا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں اسے اچھی طرح تیار کیجئے گا تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے کسی بھی جگہ سے کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ حافظ۔